دوستوں، ویسے تو ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے بادشاہوں نے راج کیا ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آتا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہندوستان پر حکومت کیا کرتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی اس عورت کے بارے میں جو نہ صرف ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے والی پہلی مسلم عورت تھی، ساتھ ہی ساتھ پورے مسلم اتہاس میں کہیں پر بھی حکومت کرنے والی پہلی مسلم عورت تھی، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کے اتہاس میں کہیں پر بھی کسی عورت نے حکومت کی گدی کو نہیں سنبھالا تھا۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں رضیہ سلطانہ کے بارے میں، وہی رضیہ سلطانہ کی جس نے ہندوستان کی گدی پر بیٹھتے ہی اپنے دور کے بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رضیہ سلطانہ کون تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی بات کریں گے کہ یہ بہت سے لوگوں نے نہ صرف رضیہ سلطانہ کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کو اپنے ہی ایک کالے غلام سے پیار ہو گیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کے اس غلام کے ساتھ ناجائز رشتے اور ناجائز تعلقات بھی تھے۔ اسی وجہ سے رضیہ سلطانہ کی حکومت کمزور ہوئی تھی اور آگے جا کر ان سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ دوستوں، اسی طرح کی بہت سی چیزیں رضیہ سلطانہ کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے حوصلہ بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور میں جب ہندوستان کو محمد غوری نے فتح کر لیا تھا۔ محمد غوری نے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد حکومت کی ڈور اپنے غلام یعنی قطب الدین ایبک کو دے دیا تھا۔ اس طرح سے قطب الدین ایبک ہندوستان کا پہلا مسلم سلطان بنا۔ 1210 میں جب قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ہندوستان کی سلطنت قطب الدین ایبک کے داماد یعنی التتمش کے ہاتھوں میں آئی، جسے ہم میں سے بہت سے لوگ سلطان التمش کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، جس طرح سے قطب الدین ایبک محمد غوری کا بیٹا نہیں غلام تھا لیکن اسے سلطنت مل گئی تھی، ٹھیک اسی طرح سلطان التتمش بھی قطب الدین ایبک کا بیٹا نہیں بلکہ غلام تھا لیکن اسے سلطنت مل گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی پوری سلطنت کو غلام سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ رضیہ سلطانہ اسی سلطان التتمش کی بیٹی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سلطان التتمش کے پاس رضیہ سلطانہ کے علاوہ اور بھی ان کے 11 بیٹے تھے، لیکن سلطان کو سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ رضیہ سلطانہ پر ہی تھا۔ سلطان ہر جگہ پر اور ہر معاملے میں اپنے لڑکوں سے زیادہ اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو ہی بڑھاوا دیا کرتا تھا، اور سلطان کی یہ عادت اس کے 11 بیٹوں کو بہت ہی بری لگا کرتی تھی۔ وہ سوچتے کہ آخر کار ہماری بہن تو ایک لڑکی ہے، اس کے باوجود بھی سلطان ہم جیسے بہادروں کو چھوڑ کر ایک لڑکی کو اتنی ترجیح کیوں دیتا ہے؟ لیکن دوستوں، حقیقت بھی یہی تھی کہ رضیہ سلطانہ بھی اپنے 11 بھائیوں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں تھی۔ وہ ان سے ہوشیاری میں بھی آگے تھی، ساتھ ہی ساتھ ان سے بہادری میں بھی بہت آگے تھی۔ رضیہ سلطانہ نے بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی جیسی بہت سی چیزیں اچھے سے سیکھ لی تھی اور ان میں اچھی مہارت بھی رکھا کرتی تھی۔ سلطان التتمش کہیں بھی جاتے تھے تو وہ اپنے حکومت کی ڈور کو رضیہ سلطانہ کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں رضیہ سلطانہ ہی پورے سسٹم کو سنبھالا کرتی تھی۔ دوستوں، سلطان کو بھی رضیہ سلطانہ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مانتے تھے، یعنی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جو اگلا سلطان ہوگا وہ رضیہ سلطانہ ہی ہوگی۔ دوستوں، لیکن سلطان التتمش کے اس فیصلے سے وہاں کی عوام لوگوں نے خلاف ہونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ آخر سلطان اپنے 11 بیٹے کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو کیسے بڑھاوا دے سکتا ہے، اور ہم ترک میں رہنے والے لوگ ایک عورت کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف سلطان التتمش کی ایک بیوی شاہ ترکان جو رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں بھی تھی، اپنے بیٹے رکن الدین کو اگلا سلطان بنانے کے لیے اندرونی طور پر بغاوت شروع کر رہی تھی۔ لہٰذا سلطان
سلطان التتمش کے درباریوں کی مخالفت اور اس کی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنا یہ فیصلہ بدل لیا اور اس نے رضیہ سلطانہ کی جگہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ سلطان التتمش کی وفات کے بعد سلطان کے فیصلے کے مطابق دلی سلطنت پر ان کا اگلا بادشاہ رکن الدین کو بنا دیا گیا۔ دوستوں، رکن الدین ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ وہ دلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا تھا لیکن اپنے نام کے لیے بیٹھا تھا۔ دلی کی پوری سلطنت شاہ ترکان ہی چلایا کرتی تھی، یعنی اس کی ماں چلایا کرتی تھی۔ جہاں رکن الدین ایک طرف پورا دن عیاشیوں میں بتایا کرتا تھا، وہیں اس کی ماں یعنی ترکان شاہ لوگوں پر ظلم و ستم اٹھانے میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے محل میں موجود اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ التتمش کی بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس نے سلطان التتمش کے دوسرے بیٹے یعنی رکن الدین کے سوتیلے بھائیوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی میرے سگے بیٹے کی سلطنت کو چیلنج نہ کر سکے۔ دوستوں، اب وہ درباری جو لوگ رضیہ سلطانہ کی سلطنت کو ایک عورت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اب ان کو ترکان شاہ کی شکل میں عورت کی ہی حکومت برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے دلی کے سلطان رکن الدین کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ہی اس کی ماں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ایک دن دلی کے عیاش سلطان یعنی رکن الدین اور اس کی ماں یعنی ترکان شاہ کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ یہ بغاوت اتنی خطرناک تھی کہ خود رکن الدین کے بڑے بڑے وزیر اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے اور وہ باغیوں میں جا کر اس کے خلاف ہو گئے۔ رکن الدین ایک فوج لے کر باغیوں کو کچلنے کے ارادے سے نکلا، لیکن رکن الدین کو شکست ہوئی۔ ہار کے بعد ہی رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ جو کسی دور میں رضیہ سلطانہ کے سلطان ہونے پر مخالف ہوا کرتے تھے، اب شرمندہ تھے۔ ان لوگوں نے رضیہ سلطانہ کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اسے ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس طرح سے 1236 میں کوئی پہلی عورت مسلم سلطان بنی۔ دوستوں، ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کے نام کے سکے چلائے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور میں بڑی بڑی سڑکیں اور رائے بریلی جیسے مہان کام کیے۔ دوستوں، رضیہ سلطانہ کے سلطنت کے بعد نسلی اعتبار سے وہاں کے لوگ ترک ہی تھے۔ وہ لوگ ترکستان سے ہندوستان میں آئے تھے۔ اس وجہ سے رضیہ سلطانہ کو یقین تھا کہ ترکی لوگ ایک عورت کی سلطنت کو قبول نہیں کریں گے، اسی لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر کام مردوں کی طرح ہی کیا کرتی تھی، مردوں کی طرح لڑائی لڑا کرتی تھی، وہ خود ہی اپنی فوج کو لیڈ کیا کرتی تھی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے بعد بھی وہی ہوا جس کا ڈر رضیہ سلطانہ کو ہوا کرتا تھا، یعنی رضیہ سلطانہ کے عورت ہونے کی وجہ سے سلطنت میں پھر سے بغاوت شروع ہو گئی۔ سارے باغیوں نے مل کر رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی تاکہ رضیہ سلطانہ کو تخت سے ہٹایا جا سکے، اور جو ان تمام باغیوں کا لیڈر تھا وہ رضیہ سلطانہ سے پہلے دلی کے تخت پر بیٹھنے والے عیاش رکن الدین کا قریبی وزیر تھا۔ لیکن دوستوں، رضیہ سلطانہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ اس نے اپنے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے دماغ سے کام لیا اور اس نے اپنے باغیوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور رضیہ سلطانہ کا یہ پلان بڑا کامیاب ہوا۔ باغیوں کی تمام فوج آپس میں لڑ کر الگ ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے گروپ میں الگ الگ اپنی اپنی الگ فوج لے کر چلے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے دیکھا کہ جب ان لوگوں کی ایکتا ٹوٹ گئی ہے تو ہر ایک لشکر کے پیچھے جا کر سارے باغیوں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح رضیہ سلطانہ نے اپنے خلاف ہونے والی بہت بڑی بغاوت کو کچل ڈالا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے جب اس بغاوت کو کچل ڈالا تو لوگوں کے دلوں میں رضیہ سلطانہ کا ڈر اور بھی بڑھ گیا، لیکن وہی عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ دوستوں، وقتی طور پر بھلے ہی رضیہ سلطانہ نے ساری بغاوت کو کچل دیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ محل میں موجود تھے جو رضیہ سلطانہ
सुल्ताना से नफरत करते थे और वह सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। दोस्तों, रजिया सुल्ताना के महल में एक हबशी गुलाम था। वह काला गुलाम का नाम याकूब था। कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना इस पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई थी। पहले यह काला गुलाम रजिया सुल्ताना के महल में घोड़ों के अस्तबल में काम किया करता था, लेकिन अचानक से रजिया सुल्ताना उसको अमीरों का अमीर का ओहदा दे दिया और कुछ अरसा के बाद काले गुलाम को अमीरों का अमीर बना दिया। यानी ये वो पोजीशन हुआ करती थी, महल में सबसे बड़ी पोजीशन हुआ करती थी। ये पोजीशन उस वक्त बड़े तुर्कों को ही दी जाती थी, लेकिन रजिया सुल्ताना ने जब इस पोजीशन पर एक काले गुलाम को बिठाया तो तुर्क लोगों ने रजिया सुल्ताना की मुखालिफत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि रजिया सुल्ताना एक हबशी गुलाम को ये पोजीशन देकर तमाम तुर्कों का मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, बात अभी यही खत्म नहीं हुई। लोगों ने धीरे धीरे यह दावा करना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्ताना के उस काले हबशी गुलाम से नाजायज रिश्ते और नाजायज ताल्लुकात हैं। रजिया सुल्ताना के ऊपर बदचलने का इल्जाम लगाया गया। ऐसे हालातों में रजिया सुल्ताना को चाहिए था कि दरबारियों की मुखालिफत को मद्देनजर रखते हुए अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करती, लेकिन उसने इस तमाम चीजों को उलटकर और ज्यादा गलती करना शुरू कर दिया। उसने उस गुलाम को अमीरों के अमीर की पोजीशन से हटाकर अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया। वह काला गुलाम रजिया सुल्तान का बॉडीगार्ड बनाया गया। उसके बाद तो रजिया सुल्ताना के साथ ही हमेशा रहने लगा, यहाँ तक कि रजिया सुल्ताना अपनी सल्तनत के बारे में उससे बड़े बड़े मशवरे लिया करती थी। काला गुलाम रजिया सुल्ताना से एक पल भी दूर नहीं रहता था। रजिया सुल्ताना के इस कारनामे से दरबारी में मौजूद तुर्क लोग उससे और भी ज्यादा मुखालिफ हो गए और वह रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत करने लगे। रजिया सुल्ताना के ऊपर बदचलनी यानी नाजायज रिश्तों के संबंध में इल्जाम लगाने वालों में से सबसे आगे जो था वह था पंजाब का हुक्मरान, जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया। कहा जाता है कि मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्ताना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब रजिया सुल्ताना ने शादी करने से इनकार कर दिया तो वो इसी वजह से नाराज होकर मौके को तलाश करना शुरू कर दिया। और जब रजिया सुल्ताना के ऊपर लोगों ने काले गुलाम के बारे में इल्जामात लगाना शुरू किए तो मलिक अल्तुनिया ने इसे मौका समझा और इल्जाम लगाने वालों में सबसे आगे आ खड़ा हुआ। मलिक अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना के बारे में ये भी अफवाह उड़ाई कि जब रजिया सुल्ताना अपने घोड़े पर सवार होती है तो उसका काला गुलाम अपने हाथों से ही उसको घोड़ी के ऊपर बिठाता है। रजिया सुल्ताना ने जब ये बात अपने पंजाब के गवर्नर यानी मलिक अल्तुनिया की ये हकीकत देखी तो उसने उसे जवाब देने का इरादा किया। रजिया सुल्ताना एक बड़ी फौज लेकर पंजाब के शहर भटिंडा की तरफ रवाना हुई, लेकिन रजिया सुल्ताना पंजाब के शहर भटिंडा पहुंचती उससे पहले खुद रजिया सुल्ताना के जो जनरल्स हुआ करते थे उन्होंने बगावत कर दी। रजिया सुल्ताना के सबसे खास बॉडीगार्ड यानी काले गुलाम याकूब को भी कत्ल कर दिया और रजिया सुल्ताना को कैद करके पंजाब के शहर भटिंडा लाया गया, जहाँ पर रजिया सुल्ताना को मलिक अल्तुनिया के कैद में दे दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ रजिया सुल्ताना के दरबारियों ने रजिया सुल्ताना को कैद करवाने के बाद उसके दूसरे भाई को उसकी जगह पर बैठा दिया। लेकिन दोस्तों, रजिया सुल्ताना जितनी बहादुर थी उससे कहीं ज्यादा होशियार भी थी। रजिया सुल्ताना को अभी पंजाब के हुक्मरान मलिक अल्तुनिया की कैद में अभी कुछ ही दिन हुए थे। उससे पहले ही वो मलिक अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई। रजिया सुल्ताना का मलिक अल्तुनिया से शादी करना उसके दुश्मनों के लिए एक करारा जवाब था, क्योंकि मलिक अल्तुनिया से शादी होते ही पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो चुका था कि रजिया सुल्ताना के ऊपर जितने भी गलत इल्जामात लगाए गए थे और उसे बदचलन और बदकिरदार कहा गया था वो सब झूठी खबरें थी। यकीनन अगर रजिया सुल्ताना बदकिरदार और बदचलन होती तो मलिक अल्तुनिया जो खुद कुछ दिनों पहले उसके ऊपर इल्जामात लगाया करता था उससे शादी नहीं करता। मलिक अल्तुनिया से शादी करने के बाद रजिया सुल्ताना ने अपने शौहर से मिलकर अपने सभी पुराने दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली।
ملک التونیا اور رضیہ سلطانہ نے بھٹنڈا کی ریاست میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دیا اور آخر رضیہ سلطانہ اور اس کا شوہر ایک بڑی فوج بھٹنڈا سے لے کر اپنے پرانی تخت یعنی دلی کو حاصل کرنے کے لیے دلی کی طرف نکل پڑے۔ رضیہ سلطانہ کی اپنے بھائی یعنی بہرام شاہ کے ساتھ بڑی خطرناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اپنی بچی ہوئی فوج کے ساتھ اپنے شوہر کی ریاست یعنی بھٹنڈا کی طرف واپس آ گئی، لیکن دوستوں رضیہ سلطانہ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی اور پھر دوبارہ ایک بڑا لشکر لے کر اپنی سلطنت یعنی دلی کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں پھر سے نکل پڑی اور آخرکار رضیہ سلطانہ کو ایک بار پھر ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس بار رضیہ سلطانہ اپنے شوہر کی ریاست یعنی بھٹنڈا کی طرف واپس نہ ہو سکی۔ اس کے زیادہ تر سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رضیہ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ پورے دن بھٹکتی رہی، جس کی وجہ سے رضیہ سلطانہ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا، کہیں پر بھی اسے کچھ کھانے کے لیے نہیں مل پا رہا تھا۔ آخرکار تھکی ہاری رضیہ سلطانہ کو ایک جنگل میں ایک کسان ملا۔ رضیہ سلطانہ نے اس کسان سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ کسان نے اسے بھکاری سمجھ کر آدھی روٹی دے دی۔ کیونکہ رضیہ سلطانہ کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے اس آدھی روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد وہ آرام کے لیے وہیں پر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اچانک نیند آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ نے فقیروں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا شاہی لباس کو چھپا رکھا تھا، جس سے کسی بھی انسان کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ رضیہ سلطانہ ہے۔ لیکن جب وہ سوئی تو اچانک سے اس کا فقیروں والے کپڑے والا لباس سرک گیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا شاہی لباس دکھنے لگا۔ کسان کی نظر جب رضیہ سلطانہ کے شاہی لباس یعنی کپڑوں پر پڑی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے اس کے جسم پر سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ کسان لالچ میں آ کر رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا اور اس کا سارا سونا لے کر بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسان نے رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کے بعد اسی کھیت میں دفنا دیا اور اس طرح سے اکتوبر 1240 کو بھارت کی اکلوتی اور مسلم اتہاس کی پہلی عورت حکمران کا انتقال ہوا۔ حالانکہ بعد میں اس کسان کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے ذریعے ہی یہ معلوم کیا جا سکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کی قبر کہاں پر ہے۔ دوستوں رضیہ سلطانہ کی قبر دلی شہر میں موجود ہے۔ آج جو قطب مینار ہندوستان کی شان کہلاتی ہے، وہ رضیہ سلطانہ کے والد یعنی التتمش نے ہی بنوایا تھا۔ عام میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ قطب مینار تو قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی۔ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ قطب مینار کی بنیاد قطب الدین ایبک نے ہی رکھی تھی، لیکن قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد قطب مینار کو پورا کرانے کا کام سلطان التتمش نے ہی کرایا تھا اور اسی سلطان التتمش کی بیٹی کا نام رضیہ سلطانہ تھا۔ تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔